صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، بار ہو جائے وہ نغمے بلبل ذرا ایک بار ہو جائے، گل کی آنکھ کھل جائے چمن یہ بیدار ہو جائے۔ تو میری مراد حضرت مولانا محمد صادق خضیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ سے ادباً گزارش ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائیں۔ اور ایک گزارش ہے کہ جو بھائی بھی کھڑے ہیں جگہ اگر ہے تو بیٹھ جائیں اور نظام کو بہتر بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منایا ہے، انہیں اس میلاد پاک کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور خوب فرمایا بریلی کے تاجدار نے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر دنیا کا کیا حال تھا،
تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ صرف آپ ہی کو نور نہیں مانتے، بلکہ کیا پیارا عقیدہ دیا ہمیں ہمارے امام نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قابل مبارکباد ہے ظہیر آباد کی سرزمین پر بسنے والے وہ غیور مسلمان کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس مبارک شب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اور قابل مبارکباد ہے آپ تمام حضرات کہ جو سردیوں کی رات میں اس کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر اور اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر یہاں آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ یہاں اس وقت جتنے لوگ بھی آئے ہیں، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ آئے وہی ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے آ کر یہاں کوئی کمال نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والی جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کہلانے والے جتنے فرقے یا مسلمان کہلانے والی جتنی جماعتیں ہیں، آپ کو ہر جگہ پر ہر فرقے ہر جماعت میں نماز مل جائے گی، ہر جگہ ماہ رمضان کے روزے مل جائیں گے، ہر جگہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے مل جائیں گے، ہر جگہ زکوٰۃ نکالنے والے فطرہ دینے والے مل جائیں گے، ہر جماعت میں حج اور عمرہ کرنے والے مل جائیں گے، لیکن ہر جماعت میں 11ویں اور 12ویں منانے والے نہیں ملیں گے۔ اگر وہ ملیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت میں ملیں گے۔ تو یہ ہمارے مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو میلاد کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ میلاد منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہیں میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے برتھ، ولادت، پیدائش۔ میلاد النبی کا مطلب ہے نبی کا برتھ، نبی کی ولادت، نبی کی پیدائش۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب ہے وہ خوشی جو بار بار پلٹ پلٹ کر آئے، لوٹ لوٹ کر آئے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے نبی کی پیدائش کی خوشی۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے ڈیز سال بھر سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ کبھی اسکولوں میں دیکھیں تو ٹیچرز ڈے ہے، کبھی چلڈرن ڈے ہے، کبھی مدر ڈے ہے، کبھی فادر ڈے ہے۔ آپ کالجز میں دیکھیں فرینڈشپ ڈے، روز ڈے، ساری ڈے، اسی طرح سے ویلنٹائن ڈے، اور دیکھیں بڑھ کر تو کبھی مدرز ڈے، کبھی فادرز ڈے، کبھی نان سموکنگ ڈے، نان ٹی وی ڈے، نان ہانکنگ ڈے۔ اب تو ایڈز ڈے بھی لوگوں نے منانا شروع کر دیا۔ تو دنیا سال بھر میں 20 ڈیز منایا کرتی ہے۔ ان ڈیز کے خلاف کہیں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، ان ڈیز کے خلاف کہیں کوئی تقریر نہیں کرتا، ان ڈیز کے خلاف کہیں کوئی کسی طرح کی بات اور اعتراض نہیں کرتا۔ جبکہ ان ڈیز میں اگر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جس سے دنیا اور آخرت سنور جائے، جس سے نیکیاں ملے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بلکہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ خرافات ہوتا ہے، کتنی برائیاں ہوتی ہیں، کتنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن کہیں سے کوئی مولوی
مولوی اس کے خلاف بولتا نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی مفتی اس کے خلاف فتویٰ دیتا نظر نہیں آتا، بلکہ ساری طاقتیں لگاتے ہیں وہ نبی کے میلاد کو روکنے کے لیے، نبی کی میلاد کے جلسوں کو روکنے کے لیے، نبی کی میلاد کے جلوس کو روکنے کے لیے، نبی کی میلاد کے نظر و نیاز و فاتحہ خوانی کو روکنے کے لیے، نبی کی میلاد کے پرچم کو روکنے کے لیے، نبی کی میلاد کی سجاوٹ کو روکنے کے لیے، نبی کی میلاد کی محفلوں کو روکنے کے لیے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ دنیا جو سال بھر میں سینکڑوں دن مناتی ہے، یہ مناتی رہے یا منانا بند کر دے، لیکن روئے زمین پر جب تک ایک سنی باقی رہے گا قیامت تک وہ نبی کا میلاد مناتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹمانوں کو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے میلاد منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور، فیس بک کا، واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا، ٹویٹر کا یہ دور چلا ہے۔ کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اکثر اہل سنت والجماعت کے خلاف، ان کے عقائد، ان کے معاملات کے خلاف طرح طرح کے ویڈیوز بنا کر اس کو عام کیا جاتا ہے۔ خاص کر کے جب ہمارے لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں مدینہ شریف میں، مکہ معظمہ میں، ہندوستان پاکستان سے جب خوش عقیدہ سنی جاتا ہے تو وہاں پر جو پیڈ مولوی ہیں، وہاں کے جو سیلریڈ مولوی ہیں گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ، جنہیں ہم اور آپ عام زبان میں متوع کہتے ہیں، وہ سنیوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ان کے سامنے طرح طرح کے اعتراضات قائم کرتے ہیں۔ کبھی مخصوص ٹوپی کے حوالے سے سوال ہوتا ہے، کبھی مخصوص طرح کے لباس کے حوالے سے سوال ہوتا ہے، کبھی نالین شریف کے حوالے سے سوال ہوتا ہے، کبھی قادری چشتی نقشبندی ہونے کے حوالے سے سوال ہوتا ہے، کبھی پیری مریدی کے حوالے سے سوال ہوتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے کے حوالے سے سوال ہوتا ہے۔ تو طرح طرح کے اعتراضات وہ قائم کرتے ہیں، اور بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء اہل سنت حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مکے اور مدینے کی زمین پر کوئی مولوی ہماری جماعت کے علماء کو نہیں پکڑتا، بلکہ وہ بے پڑھے لکھے سنی کو پکڑتا ہے، رسم و رواج والے سنی کو پکڑتا ہے، جس کو علم نہ ہو ایسے سنی کو پکڑتا ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ جانتا ہے اگر پڑھے لکھے عالم کے سامنے جائے گا تو ظاہر ہے وہ خود رسوا ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ ظاہر ہے کہ جو منصوبہ ہے وہ منصوبہ اس کا سارا کا سارا فیل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ محض رسم و رواج والے کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی جمعرات مزار پر جانے والا مل جائے، کوئی جمعہ مسجد میں آنے جانے والا مل جائے، کوئی جلوس عرس اور جھنڈے لگانے والا مل جائے، تو محض رسم و رواج والے بے پڑھے لکھے وہ سنی کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے سامنے اعتراضات قائم کرتے ہیں، اور ہمارا بولا والا سنی مسلمان جب جواب نہیں دے پاتا تو اسے ذلیل کرتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو پوری دنیا میں عام کرتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروکاروں، میں پورے ہندوستان میں جہاں کہیں جاتا ہوں علن اعلان اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اے سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے تمہیں کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں کسی باطل جماعت میں پیدا نہیں کیا۔ اگر تم سے کوئی سوال کرے نبی کو علم غیب ہے تو ثابت کر کے بتاؤ، نبی شافع نیشر ہے تو ثابت کر کے بتاؤ، نبی حاضر و ناظر ہے تو ثابت کر کے بتاؤ، نبی کی میلاد قرآن و حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ثابت کر کے بتاؤ، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا ثابت کر کے بتاؤ، تیجا 40واں برسی ثابت کر کے بتاؤ۔ اگر تم سے کوئی سوال پوچھے اور تم جواب نہ دے سکو تو یہ تمہارے علم کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے عقیدے یا معاملات کی خرابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ ایسے سوالات کے جواب دینا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ جو اس کا اسکالر ہوگا، جو عالم دین ہوگا، جو مفتی ہوگا، جس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہوگا، جواب دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر سنی کی ذمہ داری جواب دینا نہیں ہے، لیکن وہ سوال ہم سے پوچھتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروکاروں، تو میں علن اعلان کہتا ہوں، تم اپنی قسمت پر ناز کرو اور مطمئن رہو، اللہ نے تمہیں باطل فرقے میں پیدا
مسلمان کہلانے والے گروہ ہیں، یہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے تو بنے، لیکن کل قیامت میں اے سنیوں سوائے تمہارے دوسرا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور جنت تو کیا، انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آ رہی۔ جنت میں وہ جائیں گے جو غوث و خواجہ والے، جنت میں وہ جائیں گے جو 11ویں اور 12ویں والے۔ آپ کا جس فیلڈ سے تعلق، آپ میڈیکل چلاتے ہیں، آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ اکاؤنٹس کا جاب کرتے ہیں، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، آپ سائیکل بناتے ہیں، آپ میکینک ہیں، آپ ٹیلر ہیں، آپ کا جس فیلڈ سے تعلق، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئسچنز کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری۔ اگر دین کا سوال کیا جائے، قرآن و حدیث کی بات کی جائے، نبی کے اختیارات کی بات کی جائے، نبی کے معجزات کی بات کیا جائے، اولیاء اکرام کی عظمتوں ان کی شان و خوبی کی بات کی جائے، تو جواب دینا تمہارا کام نہیں ہے، جواب دینا ہماری جماعت کے علماء کا کام ہے۔ لیکن وہ آپ کو تو رات بھر پکڑ کر سوال پر سوال کرے، لیکن ہماری جماعت کے علماء کے پاس وہ نہیں آتے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، مطمئن رہو، کل کوئی باطل فرقے والا آئے، بہلائے پھسلائے، کان بھرے، یہاں وہاں کی باتیں کرے، صحابہ کے نام لے ڈرانے دھمکانے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، تو اس کی دھوس میں مت آنا۔ اس کی وجہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں اللہ نے غوث و خواجہ کو پیدا فرمایا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، اے سنیوں، تمہارے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک جتنے ولی آئے، اللہ نے سارے ولی اسی جماعت میں پیدا فرمایا۔ کسی باطل فرقے میں آپ کو کوئی ولی نظر آتا ہے؟ شیعوں میں کوئی غوث ہے؟ وہابیوں میں کوئی مخدوم ہے؟ تبلیغیوں میں کوئی مجذوب ہے؟ کیا بتائیے چکرالیوں بھوچالیوں میں کوئی پیر ہے؟ کوئی نہیں ہے، سارے ولی یہی آئے۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ بے ایمانوں کے یہاں نہیں آتا، اللہ کا ولی ایمان والوں کے یہاں آتا۔ تو یہ ایمان والوں کی جماعت، یہ حق والوں کی جماعت ہے کہ الحمدللہ، تو مطمئن رہیں کہ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے، عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، اپنا برتھ ڈے تو ہر کوئی مناتا ہے، اپنی بیوی کا برتھ ڈے تو ہر کوئی مناتا ہے، اپنے دوست احباب کا برتھ ڈے تو ہر کوئی مناتا ہے، اپنی اولاد کا برتھ ڈے تو ہر کوئی مناتا ہے۔ ہم سنی کتنے خوش نصیب ہیں، اپنا برتھ ڈے، بیوی بچوں کا برتھ ڈے کبھی منائے نہ منائے، لیکن نبی کا برتھ ڈے دھوم دھام سے منایا کرتے ہیں۔ اپنے برتھ ڈے پر جو خرچ کرو گے، اپنے برتھ ڈے پر جو خرچ کرو گے، کل قیامت میں اس روپے پیسے کا جواب دینا ہوگا۔ اور نبی کے نام پر سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لٹا دو، اللہ قیامت میں حساب نہیں لے گا۔ اس کی وجہ کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب محبوب ہی کے تو صدقے میں اللہ نے عطا کیا۔ تو جب ان کے صدقے میں بن مانگے ملا، ان کے صدقے میں بن ان کے نام پر خرچ کیے ملا، ان کے نام پر خرچ کرو گے، لٹاؤ گے، تو یقیناً اللہ رب العزت برکت کے دروازے کھول دے گا، مزید عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، اب یہ ایک نیا ہتھ کنڈا لے کر لوگ آ رہے ہیں اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم جو نبی کی میلاد مناتے ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2.5 سال تک خلافت کی، آپ کو 2 مرتبہ 12ویں شریف ملی، آپ نے تو کبھی نبی کی میلاد نہیں منایا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 10 سال رہی، آپ کو 10 بار 12ویں تاریخ ملی، لیکن آپ نے کبھی نہیں منایا۔ عثمان غنی نے نہیں منایا، حضرت علی نے نہیں منایا، جناب ابو ہریرہ نے نہیں منایا، جناب سعد بن ابی وقاص نے نہیں منایا، سلمان فارسی نے نہیں منایا، حضرت بلال نے نہیں منایا۔ تو یہ تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ تم کیوں مناتے ہو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ جبکہ صحابہ نے نہیں منایا ہے۔ ہم کہتے صحابہ نے نہیں منایا، انہیں یہ پڑھ لیا، ارے
लोगों ने वो हदीस मुबारका न पढ़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखा करते थे। जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा आप क्यों रखते हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये वही दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ और ये वही दिन है जिस दिन अल्लाह ने मुझ पर वही नाज़िल फरमाया है। तो अब नबी का अमल नजर नहीं आता, गुलामों का अमल देखते। अल्लाह का बड़ा करम है, जब आका का अमल मिल जाए तो हम गुलामों का अमल तलाश नहीं करते। जब आका का अमल मौजूद है, अब अगर विलादत की, मीलाद की, बर्थडे की कोई अहमियत ना होती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा होता हर पीर को रोजा इसलिए रखता हूँ क्योंकि अल्लाह ने इस दिन मुझ पर कुरान नाज़िल किया। आका ने कुरान के नुज़ूल का जिक्र बाद में किया, उससे पहले अपनी विलादत का जिक्र किया कि मैं पीर को रोजा इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन अल्लाह ने मुझ पर वही नाज़िल किया। पता चला हम तो साल में एक बार मनाते हैं, तुझे हजम नहीं होता, मेरे नबी ने तो हर पीर को अपना मिलाद मनाया। अब सुन ले, रोजा रख कर भी मिलाद मनाना जायज़ और खा पी कर भी मिलाद मनाना, दोनों सूरतों में। अगर कोई 12 तारीख को रोजा रख ले तो बड़ा से बड़ा मुफ्ती नाजायज हराम का फतवा नहीं देता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रख कर मिलाद मनाया और हम उनके नाम पर खा पी कर मिलाद मनाते हैं, तो दोनों सूरतें जायज़ हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगंबर, अब मैं आपको एक उसूल बताता हूँ इस्लाम का, शरीयत का। सहाबाए किराम ने अगर कोई काम किया तो वो काम हमारे और आपके लिए दलील तो बन सकता, लेकिन सहाबाए किराम ने अगर कोई काम नहीं किया तो उनके काम न करने से वो काम हराम और नाजायज नहीं हो जाता है। ये जो कहते हैं ना सिद्दीक अकबर ने नहीं किया, उमर फारूक आजम ने नहीं किया, तो उनके न करने से क्या बताइए ये चीज हराम और नाजायज हो गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगंबरों, जितनी चीजें इस्लाम में हराम है उन तमाम चीजों को हराम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब कयामत तक किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि अपनी मर्जी से जिसे चाहे हलाल का फतवा दे, अपनी मर्जी से जिसे चाहे हराम का फतवा दे। तुम हलाल को हराम बना दो, हराम को हलाल बना दो, ये इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। बल्कि जो चीज अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दे दिया वो कयामत तक के लिए हलाल है, और जिसे हराम करार दे दिया वो हमेशा हमेशा के लिए हराम। शराब हराम, कुरान में सराहतन अल्लाह ने उसको हराम करार दिया। जिना करना, जुआ खेलना, सूद खाना, किसी का कत्ल करना, अमानत में खयानत करना, गीबत करना, बहतान आयत करना, ये सारी चीजें हराम हैं। तो जितनी चीजें हराम की गई उन सब का जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। मैं तमाम बातिल फिरकों को चैलेंज के साथ कहता हूँ, तुम नबी की मीलाद को अगर हराम का फतवा कहते हो, तमाम हराम करता चीजों के लिए कुरान और हदीस मौजूद है, तुम नबी की मीलाद पर कोई एक आयत लाकर बताओ, एक हदीस लाकर बताओ कि जिससे इसका हराम होना साबित होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगंबरों, तो सहाबा ने कोई काम किया तो वो हमारे लिए दलील तो बन सकता, लेकिन नहीं किया तो उनके ना करने से वो चीज नाजायज और हराम नहीं हो जाता। एक और उसूल बताऊं मैं शरीयत का, अगर मैं कहूं कि फला चीज जायज है, हलाल है, जायज है, हलाल है, जायज है, हलाल, तो उसकी दलील देने की मुझे जरूरत नहीं। यानी हलाल और जायज करदा चीजों की दलील की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई कहे ये चीज हराम है, ये नाजायज है, हराम है, नाजायज है, तो ये शरीयत का उसूल है कि जब हराम और नाजायज कहा जाएगा तो उसकी दलील देनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछता, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिलाद नहीं मनाया, उमर फारूक आजम ने नहीं मनाया, उस्मान गनी मौला अली ने नहीं मनाया, तो कहते कहां से साबित नहीं मनाना चाहिए, कहां से साबित नहीं मनाना चाहिए। मैं इसी वक्त मिंबर पर बैठे बैठे आपको गिना सकता हूँ, बीसियों नहीं सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो सहाबा ने नहीं किया है, आज तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, उस पर कोई फतवा नहीं लगता। सारे फतवे लगते हैं तो नबी की मिलाद पर लगते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आइसक्रीम खाते हो तो सिद्दीक अकबर याद नहीं आते? क्या अबू बकर सिद्दीक ने कभी आइसक्रीम खाया था कि नहीं खाया? मुझे तो कोई दलील नहीं मिल रही, मैं भी नहीं खाऊंगा। तब कहां जाता है तुम्हारा सहाबा से प्यार करना?
صحابہ کی تعریف کرنا، تب تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ کیا بتائیے سیدنا عمر فاروق اعظم نے کبھی بسکٹ کھایا تھا؟ یہ طرح طرح کی بسکٹیں کھاتے ہو آپ، کیا سیدنا عمر فاروق اعظم نے کھایا تھا؟ کوئی دلیل ہے؟ کیا بتائیے سیدنا عثمان غنی نے کبھی نوڈلز کھایا تھا؟ کسی صحابی نے پیزا کھایا تھا، برگر کھایا تھا، فرائیڈ رائس کھایا تھا؟ یہ چائنیز ہے، یہ پنجابی ہے، یہ اٹیلین ہے، یہ اورینٹل ہے، یہ مغلئی ہے، یہ جو ساری الگ الگ ڈشز ہم کھاتے پیتے ہیں، اور شادیوں میں جو بوفے لگا کر ہم طرح طرح کے پکوان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس وقت کھاتے پیتے صحابہ یاد کیوں نہیں آتے کہ یہ چیزیں صحابہ نے کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ ہم نہیں کھائیں گے کوئی دلیل نہیں، ہم نہیں کھائیں گے کوئی ثبوت نہیں۔ اب جب آپ یہ کہو گے تو ممکن ہے وہ سامنے سے کیا کہے؟ وہ کہے گا ہم بات دین کی کرتے ہیں، آپ دنیا کی بات کر رہے ہو، ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، آپ کھانے پینے کی بات کرتے ہو۔ تو اس سے کہنا کہ تجھے شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب والوں کے لیے دین دنیا الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے دین دنیا جدا جدا نہیں ہے۔ ہمارے لیے دین بھی وہی ہے اور ہمارے لیے دنیا بھی وہی ہے۔ یہ دین دنیا، جانتے ہو یہ دین اور دنیا انگریزوں نے الگ الگ کیا۔ 1857 کے بعد مدرسہ الگ ہوگا، اسکول الگ ہوگا، مولوی الگ ہوگا، مسٹر الگ ہوگا، یہاں پر صرف دینی تعلیمات ہو، ان کو دنیاوی تعلیمات مت دینا، یہاں صرف دنیاوی تعلیمات ہو، ان کو دین سے دور کر دینا۔ تو یہ مسٹر اور ملا کا فرق، یہ دین اور دنیا کا فرق 1857 کے بعد انگریزوں نے اس کی بنیاد رکھا ہے، بلکہ میرے آقا کے تاجر بھی۔ اور آپ کی تجارت ایسا نہیں کہ منڈی میں ایک دکان لے کر بیٹھے، نہیں، بلکہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ باقاعدہ بڑی بڑی جہازوں میں آپ کا مال تجارت جاتا تھا، دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں میں تاریخ اٹھا کر دیکھتے، اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا۔ تو اسلام میں دین دنیا جدا جدا نہیں۔ اب اگر دین کی بات آپ کرتے آؤ میں اور ایگزامپل دیتی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تقریباً 2.5 سال میں بتائیے آپ نے 3 مالے کی مسجد بنایا؟ آج آپ نے کیوں بنا لیا؟ ابو بکر صدیق نے تو نہیں بنایا۔ ابو بکر صدیق یاد کیوں نہیں آتے؟ اب ابو بکر کا یہ عمل دیکھ کر تم انگوٹھا کیوں نہیں چومتے؟ پتہ چلا کہ صحابہ سے پیار نہیں ہے، یہ صحابہ کا نام لیتے ہیں ہم پر دھوس جمانے کے لیے، ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ میرے نبی کی میلاد خود نبی نے بھی منایا ہے اور صحابہ کرام نے بھی منایا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر بھی میرے نبی کی میلاد منائی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کے سامنے میرے نبی کی آمد کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے میرے نبی کی آمد کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سامنے میرے آقا کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے تھے۔ اگر ہماری قوم کا کوئی نوجوان کسی طرح کا خرافات کرے تو اس خرافات کا ذمہ دار تنہا وہ ہے، اس خرافات کی ذمہ دار ساری اہل سنت والجماعت نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی رات بھر ڈی جے بجائے جس میں میوزیکل نعت شریف بج رہی ہے، ڈول، طبلہ، ہارمونیم، سارنگی اور پتہ نہیں کیا کیا، سونا آیا، 12ویں کا چاند آیا، نہ خود اسے فجر پڑھنا ہے نہ فجر پڑھنے والوں کو چین سے سونے دینا ہے، رات بھر قوالی بج رہی ہے، رات بھر میوزیکل نعتیں بج رہی ہیں۔ تو اب اس خرافات کا ذمہ دار بتائیے وہ ہے کہ ہم اور آپ اس کے ذمہ دار؟ اگر کوئی نوجوان 12ویں شریف کے موقع پر پٹاخے پھوڑتا تو قصوروار وہ ہے کہ ساری جماعت قصوروار ہے۔ اگر کوئی نوجوان 12ویں شریف کے موقع پر بائک لے کر نکلتا اور سٹنٹ دکھاتا ہے روڈ کے اوپر، اپنی جان کو صرف خطرے میں نہیں ڈالتا بلکہ لوگوں کی جانوں کے لیے بھی خطرہ پیدا کر دیتا، تو اب ایسے میں قصوروار وہ ہے کہ قصوروار ساری جماعت۔ کس کی غلطی؟ اگر جلوس نکلے اور جلوس میں کوئی نوجوان ٹرک سے لٹک کر خرافاتی نعرے لگاتا ہو، غیر مسلموں کے چھیڑ چھاڑ والے نعرے لگاتا ہو، ایسے نعرے جن کا دین سے کوئی تعلق
نہیں ہے. اب بتائیے اس خرافات کا ذمہ دار تنہا وہ ہے کہ ساری جماعت اس کی ذمہ دار ہے؟ یہ کہاں عدل و انصاف ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری قوم کا بے پڑھا لکھا نوجوان، فاسق و فاجر نوجوان، وہ جس کو 5 کلمہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، وہ میلاد پاک کے نام پر، عرس کے نام پر، 11ویں کے نام پر، 10 محرم عاشورے کے نام پر کوئی خرافات کرتا ہے، اس کا سارا کا سارا قصور جو ہے پوری جماعت کے سر مر دیا جاتا ہے اور پوری جماعت کو گالی دی جاتی ہے. یہ بریلوی لوگ ہیں، یہ سنی لوگ ہیں، یہ میلادی لوگ ہیں، یہ قبر پجوا لوگ ہیں اور طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ کہاں کا عدل و انصاف ہے؟ ارے ایک لڑکا 23-24 سال کا اگر کسی کا مرڈر کرتا ہے تو کورٹ سے یہ فیصلہ نہیں آتا اس کے باپ کو بھی پھانسی پہ لٹکا دو، اس کے بھائیوں کو بھی پھانسی پہ لٹکا دو، اس کے چاچا ماموں دادا کو بھی پھانسی پہ لٹکا دو. نہیں، بلکہ جو قتل کرتا ہے سزا اسی کو سنائی جاتی ہے، عمر قید اس کو ہوتی ہے، پھانسی اسے ہوتی ہے، پورے خاندان کو پھانسی کے تختے پر نہیں لٹکایا جاتا. تو ہماری قوم کا کوئی بے پڑھا لکھا نوجوان اگر کسی طرح کا خرافات کرے تو خرافات کا ذمہ دار وہ ہے، خرافات کی ذمہ دار ہماری جماعت نہیں. ہم نبی کی میلاد شروع سے آخر تک قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر منایا کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر بالکل نہیں. اور جانتے کیوں؟ صوفیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک جو شریعت کے دائرے میں رہ کر مناتا ہے اللہ اس کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اور فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے موقع پر کسی طرح کا خرافات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والا کام کرتا ہے، وہ بندہ برکتوں سے محروم ہو جایا کرتا ہے. تو ہم رات جاگ رہے ہیں، ہم نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے جلوس میں پیدل چل کر جھنڈے لگا کر اپنے گھروں میں چراغاں کر کر گلی کوچوں اور مساجد کو سجا کر بے برکتی کا سامان نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ کام کیا ہے. تو خرافات جو کرے گا وہ برکتوں سے محروم ہوگا، اور جو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی کی میلاد منائے گا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ یہاں بھی صلہ دے گا اور آخرت میں بھی انعام عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا جلسہ کرتے ہیں، یہ محفل، تو بتائیے کیا شروع سے آخر تک کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ کوئی کام؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اس محفل کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ ڈھول بجایا گیا، تھوڑا سا ڈانس کیا گیا، کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت کی گئی. محبت سے کہیں، زہیر آباد میں بھی یہی ہوتا ہے نا، بامبے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو سب جگہ ایسے ہی ہوتا ہے میلاد کی محفل میں، کریکٹ ہے نا؟ اب کوئی کہے گا صدیق اکبر نے تو کبھی قرآن نہیں پڑھا، کوئی کہے گا معاذ اللہ صدیق اکبر نے پڑھا تھا نا، عمر فاروق اعظم نے پڑھا تھا نا. ابھی ایک ایک چیز پروف کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ سارے صحابہ نے قرآن کی تلاوت کی. ہاں جیسے ہم کرتے ہیں ویسے نہیں. اس وقت قرآن کی پیٹیاں نہیں تھیں، اس طرح الگ الگ 30 پارے نہیں تھے، اس طرح ایک جگہ جمع پورا قرآن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا. یہ بعد میں ہوا ہے. یہ صحابہ کے دور صدیق اکبر نے شروع کیا، غالباً سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں کمپلیٹ ہوا، اور سیدنا عثمان غنی نے کاپیز بنا کر دنیا میں آپ نے دنیا بھر میں اس کو بھیجا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو محفل کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن مقدس سے، اور یہ چیز بلا شبہ ثابت ہے کہ صحابہ نے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے. اب تلاوت قرآن مقدس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اب نعت شریف جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں کسی اور کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے. کبھی زلفوں کی بات کرتے ہیں، کبھی چہرے کی بات کرتے ہیں، کبھی ان کے شہر پاک کی بات کرتے ہیں، کبھی ان کے معجزات کی بات کرتے ہیں. اور ہم جب نعتیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن نبی کی نعت ہی تو ہے. تو نبی کی نعت پڑھنا یہ بھی صحابہ سے ثابت تھی. حضرت حسان بن ثابت نبی کی نعت لکھتے تھے، اور جب حاضر ہوتے تھے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شان میں ایک نعت شریف لکھ کر لایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسان یوں نہ سناؤ، منبر پر بیٹھ جاؤ. محبت سے کہیں
اب اس وقت ایسا اسٹیج تو تھا نہیں، کوئی ڈیکوریٹر تو مدینے میں تھا نہیں کہ اس کو بلاتے آرڈر دیتے کہ رات کو جلسہ کرنا، ایسا تو نہیں تھا۔ تو کیا ہوتا؟ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بٹھا دیتے تھے، اور اگر کہیں ایسی جگہ ہوتے جہاں ممبر نہ ہوتا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو بچھا دیتے تھے اور حسان بن ثابت سے کہتے اس پر بیٹھ جاؤ، اور سارے صحابہ گھیر کے بیٹھتے تھے، اور پھر جناب حسان بن ثابت آقا کی نعتیں سنایا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھا کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ حضور کی نعتیں لکھتے تھے۔ پتہ چلا نعت شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت شریف کا سننا میرے آقا کی سنت ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے بعد کیا ہوا؟ نعت شریف پڑھی گئی، یہ بھی صحابہ سے ثابت تھی۔ تیسری چیز تقریر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے۔ جب بیان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی شرابی کی بات ہوتی ہے معاذ اللہ، کسی نچنیے کی، زانی کی، اللہ رسول کے باغی کی، فلاں اسٹیٹ میں الیکشن ہونے والا ہے اس کی کیمپیننگ ہو رہی ہے، کسی پی ایم سی ایم کی بات ہوتی ہے، کسی پولیٹیشین کی بات ہوتی ہے، کسی ملک کا تذکرہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ جب میلاد پاک کی محفل میں ہم بیان کرتے ہیں تو شروع سے آخر تک ہم ان کی تعریف کرتے ہیں جن کے صدقے میں رب نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ کبھی آمد کا ذکر ہوتا ہے، کبھی بچپن کا تذکرہ ہے، کبھی جوانی کا تذکرہ ہے، کبھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، کبھی اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے، کبھی اختیارات کی بات ہے، کبھی معجزات کی بات ہے، کبھی منصب و مقام کی بات ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، تو نبی کی میلاد پاک کی تقریر میں ہم شروع سے آخر تک اپنے آقا کی تعریف کرتے ہیں، اور بلا شبہ نبی کی تعریف کرنا یہ سارے صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا کوئی کہے گا ابو بکر نے تو کبھی تعریف نہیں کی تھی، تم کیوں کرتے ہو؟ کوئی کہے گا؟ کوئی کہے گا؟ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ایسا کہے گا، کوئی ظالم ہی ہوگا جو ایسا کہے گا۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہوتا ہے؟ چوتھی چیز صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے، درود و سلام۔ کیا صحابہ نے نبی پر درود و سلام نہیں بھیجا؟ ارے جب 1450 سال کے بعد ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود و سلام پیش کرتے ہیں تو بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی نگاہوں کے سامنے موجود تھے تو صحابہ اکرام نے آقا پر کتنا درود و سلام پیش کیا ہوگا۔ تو چوتھی چیز بھی صحابہ سے ثابت ہوگی۔ پانچویں چیز صلاۃ السلام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے۔ دعا سارے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، امام الانبیاء نے، سارے صحابہ نے۔ تو دعا کرنا بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہاں ہماری محفل میں اور صحابہ کے عمل میں صرف فرق اتنا ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں الگ الگ موقعوں پر جدا جدا کی ہیں، لیکن ہم میلاد کی محفل میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں اتار دو، جب یہ ساری چیزیں جدا جدا کرنا جائز ہے تو میلاد کی محفل میں ایک ساتھ جمع کر کے کرنا بھی ایسا تو نہیں کہ الگ الگ جائز ہے جمع کر دو تو ناجائز ہے، ایسا ہے؟ جیسے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، چاول کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بس یہ 10-12 آدمی کھاتے ہیں اور پیچھے باقی سب کیا ہوا کھا کے جیتے ہیں۔ چلیے میں کہہ دیتا ہوں جائز ہے، میں بھی کھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب تو کہیں گے نا، ڈریں گے تو نہیں نا؟ چاول کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ جو طرح پودینہ کھانا، گرم مسالے، ہرے مسالے، پانی، اب ساری جائز چیزیں عاشورے کے دن ایک برتن میں جمع کر کے کربلا والوں کے نام پر کھچڑا بنا دو، کہتے کھچڑا ناجائز ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، میں کوئی کیمیکل ری ایکشن ہو گیا اس میں کہ ساری چیزیں، ساری دالیں مل گئی تو ایسے کیمیکلز پیدا ہو گئے کہ وہ حرام ہو گئے، ایسا ہے؟ ایسا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری چیزیں جدا جدا ہیں تو جائز، ایک ساتھ ملا کر کھچڑا بنا لو 10 محرم کو ناجائز، دودھ جائز ہے، شکر جائز ہے، ڈرائی فروٹ جائز ہے، چاول جائز ہے، چھٹی شریف کے دن غریب نواز کے نام پر سب ملا کر کھیر بنا لو، کہتے وہ کھیر ناجائز ہے، چاول جائز ہے، گوشت جائز ہے، ہرا دھنیا پودینہ جائز ہے، گرم مسالے جائز ہیں، پانی جائز ہے، 11ویں شریف کو ساری جائز چیزیں ملا کر آپ
آپ غوث اعظم کے نام پہ پلاؤ بنا لو، کہتے ہیں پلاؤ ناجائز ہے، تو ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، آخر جدا جدا جب جائز ہے تو ملانے پر ناجائز کیسے ہو گئی؟ ہم نے اس میں الکوہل ڈال دیا، گو موتر ڈال دیا، کوئی حرام کیمیکل ڈال دیا، بھلا ایسا کیا ڈالا جو ناجائز ہو گیا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ناجائز و حرام کا فتویٰ بھی دیتے ہیں اور مل جائے تو دبا کے کھاتے بھی، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مل جائے تو دبا کے کھاتے بھی، اور کھاتے ہوئے پکڑے جائیں نا، کھاتے ہوئے پکڑے جائے تو کہتے ہیں ہم تو اناج سمجھ کے کھاتے ہیں، رنگے ہاتھوں نہیں رنگے منہ پکڑے جاتے ہیں، رنگے منہ پکڑے گئے تو کہتے ہیں ہم تو اناج سمجھ کے کھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہی فرق تو تجھ میں اور ہم سنیوں میں ہے، تجھے اناج اور نیاز میں فرق نہیں معلوم، الحمدللہ ہمیں معلوم ہے، ہم جو روزانہ گھر کے دسترخوان پر کھاتے ہیں اسے اناج سمجھ کر کھاتے ہیں، اور جس پر غوث اعظم کا نام آ جائے اسے نیاز سمجھ کر کھاتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں یہی سملیرٹی تجھ میں اور کتے میں، نہ اس کو فرق معلوم ہے نہ تجھ کو فرق معلوم ہے۔ کتے کے سامنے آپ تاج محل ہوٹل کی روٹی رکھ دیں اور بٹیار کھانے کی روٹی رکھ دیں اور اس سے کہیں کہ تاج محل والی کھانا، اس کو سمجھے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں 7 اسٹار ہوٹل کی روٹی کون سی، 5 اسٹار کی کون سی روٹی 250 میں لے کر آیا اور کون سی روٹی 2.5 روپے میں لے کر آیا، اس کو فرق معلوم ہے۔ ہم نے کہا یہی سملیرٹی تجھ میں اور کتے میں ہے، جیسے تجھے فرق نہیں معلوم ہے ویسے اسے فرق نہیں معلوم ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کو اچھی طرح سے فرق معلوم ہے، جو گھر کے دسترخوان پر ملے وہ اناج ہے اور جو 11ویں 12ویں کو ملے وہ نیاز ہے، اور اسی لیے بریلی کے کلندر نے کہا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کھاتا ہے اور گراتا ہے، ہم کھاتے گراتے نہیں ہیں، یہ کھا پی کر گراتا ہے اور ہم کھا پی کر کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سنیو قسمت پر ناز کرو، اللہ نے میلاد کے منکروں کے گھر نہیں میلاد والوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی نبی کی میلاد منانے والی بنی رہے کہ انشاءاللہ کسی باطل فرقے کے ہتھے نہ چڑھیں، کسی باطل عقیدے نظریے والے کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اب یہاں ایک اور بات عقیدے کی عرض کروں گا اور اس کے بعد اصلاحی گفتگو کی طرف بڑھوں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم کس نے لہرایا ہے؟ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا ہندوستان کی سرزمین پر کسی چکرالوی نے اسلام کا پرچم نہیں لہرایا، کسی بوچالوی نے اسلام کا پرچم نہیں لہرایا، کسی نیچروی نے اسلام کا پرچم نہیں لہرایا، کسی مرزائی نے اسلام کا پرچم نہیں لہرایا، کسی قادیانی نے اسلام کا پرچم نہیں لہرایا، کسی وہابی دیوبندی نے اسلام کا پرچم نہیں لہرایا، کسی نام نیاز سو کالڈ اہل حدیث نے اسلام کا پرچم نہیں لہرایا، کسی شیعہ بوری کھوجا نے اسلام کا پرچم نہیں لہرایا۔ ہند کی دھرتی پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے تو میرے خواجہ غریب نواز نے لہرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ غریب نواز گستاخ رسول کا نام نہیں ہے، غریب نواز عاشق رسول کا نام ہے۔ غریب نواز غیر سنی کا نام نہیں ہے، غریب نواز خوش عقیدہ سنی کا نام ہے۔ ارے غریب نواز کسی غیر مقلد کا نام نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو لا کر غریب نواز نے دیا الحمدللہ ہمیں وہی سب ملا، اور آج بھی ہم وہیں پر ہیں کہ الحمدللہ آج بھی ہم وہ لوگ جو ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ کے محلے میں ہو، خاندان میں ہو، دوست احباب ہو، جہاں بھی ہو، چیلنج سے کہتا ہوں آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا آج جو 11ویں کا منکر ہے، 12ویں کا منکر ہے، میلاد کا منکر ہے، نظر و نیاز کا منکر ہے، جلوس کا منکر ہے، جلسوں کا منکر ہے، محرم کے کھچڑے اور شربت و سبیل کا منکر ہے، آج جو مزارات پر جانے کا اور حاضری کا منکر ہے، یہ جتنے بھی آج منکرین ہیں ان سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ان کے باپ دادا بھی یہ سب کچھ کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ منکر بعد میں پیدا ہوا ہے، منانے والے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ کسی نوجوان سے ایک شخص نے پوچھا تھا، توجہ ہے نا، ٹھنڈ زیادہ تو نہیں لگ رہی، تھکے تو نہیں آپ؟
کسی نوجوان سے کسی شخص نے پوچھا، آج تو مسلمانوں میں بڑے الگ الگ گروہ، الگ الگ فرقے، سب کا نظریہ الگ ہے، راستہ الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، بنیادیں الگ ہے، سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے، طریقہ الگ ہے. تم کون سے والے مسلمان؟ تمہارا طریقہ کون سا، عقیدہ کون سا، مسلک کون سا، مذہب کون سا؟ تو جانتے ہو نوجوان کیا کہتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے الحمدللہ میں اسی طریقے، اسی عقیدے، اسی مذہب، اسی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. تو اس شخص نے مسکرا کر کہا اچھا تو آپ کے باپ دادا کون سے عقیدے اور طریقے والے تھے؟ تو نوجوان کہتا ہے الحمدللہ میرے باپ دادا اسی طریقے، اسی عقیدے، اسی مسلک، اسی مذہب پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اس شخص نے کہا ان کے باپ دادا کون سے عقیدے کے تھے؟ تو نوجوان کہتا ہے ان کے باپ دادا الحمدللہ اسی مسلک، اسی مذہب، اسی طریقے، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے، اسی طریقے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے، اسی طریقے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے، اسی طریقے پر تھے جس پر انہوں نے خواجہ غریب نواز کو پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہم سنت کا نام دیا جاتا ہے، اسے پہچان دی گئی مسلک اعلیٰ حضرت کی، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو غوث اعظم کا ہے، جو غریب نواز کا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کوئی نیا طریقہ نہیں دیا، نیا عقیدہ نہیں دیا، نیا فارمولا نہیں دیا، نئی اسٹریٹجی نہیں دی، نئے پلانس نہیں دیے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج بدعقیدہ بھی آتا تھا جھانسا دینے کے لیے، کہتا تھا ہم بھی سنی ہے کبھی ہمارے پاس بھی آیا کرو، ہم بھی حنفی ہے کبھی ہمارے ساتھ بھی چلا کرو. تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے کہا کہ اب اس مسلک اور مذہب کو صرف حنفیت اور سنیت سے نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ حنفی سنی کہہ کہہ کر تو بدعقیدہ بھی آتا ہے. اب اس کی پہچان کے لیے نیا نام دینا ہوگا، تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا. لیکن یہ نام جو ہے اے مسلمانوں صرف ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ہے. اصل تو یہ وہی طریقہ ہے جو غریب نواز نے 850 سال پہلے عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غریب نواز نے وہی دیا جو مدینے کے تاجدار نے ان کو عطا فرمایا تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میری قوم کا کوئی نوجوان کوئی بھی ایسا خرافاتی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ساری سنیت بدنام ہو، جس کی وجہ سے نبی کی میلاد پاک پر انگلی اٹھائی جائے، نبی کی میلاد پاک پر اعتراض کیا جائے اور لوگوں کو ہمارا مذاق اڑانے کا موقع ملے. اب میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، جہاں ہمارے ساتھی حافظ عرفان صاحب قبلہ نے چھوڑا تھا، میں وہیں سے آپ کو تھوڑا آگے لے چلتا ہوں، اجازت ہے آپ؟ تھکے تو نہیں آپ؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کب ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کہاں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کیسے ہوئی. لیکن ہم اور آپ یہ فراموش کیے بیٹھے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کیوں ہوئی، کب ہوئی. 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت کہاں ہوئی؟ جناب عبداللہ کے گھر میں آمینہ خاتون کے شکم سے. کیسے ہوئی؟ آمینہ خاتون خود فرماتی ہیں میرے جسم سے ایک نور نکلا، مشرق و مغرب کو اس نے روشن کر دیا. تو کب ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں ہوئی ہم جانتے ہیں، لیکن نبی کی میلاد کیوں ہوئی ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح صورت کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہو، اسلام کی اصل صورت کو پیش کرنا چاہتے ہو، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نبی کی میلاد کا مقصد کیا تھا.
تھا؟ نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ میلاد پاک کی خوشی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں یقیناً یہ سارا کام اچھا ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ 6 گھنٹے جلوس میں چلتے رہے، آپ رات کے 2-3 بجے تک جلسے میں بیٹھے رہے، آپ نے اپنے 2-4 ہزار روپے گلی کوچوں گھروں کو سجانے کے لیے خرچ بھی کر دیا، آپ نے غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد بھی کی، آپ نے یہ سب کچھ کیا، لیکن فجر کی نماز آپ نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز آپ نہیں پڑھتے، عصر مغرب عشاء آپ نہیں پڑھتے، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے، نبی کی میلاد کا مقصد کیا محض یہ رسم و رواج تھا؟ نبی کی میلاد کا مقصد کیا صرف گلی کوچوں کو سجانا تھا؟ نبی کی میلاد کا مقصد جو تھا صرف جلسے جلوس نکالنا تھا؟ نبی کی میلاد کا مقصد جو تھا صرف غریبوں یتیموں کی ہمارے ذریعے مدد کروانا تھا؟ نہیں بلکہ مسلمانوں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آپ پڑھو گے، علماء سے سنو گے، تو آپ کو پتا چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آوارہ پریشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے، توحید کا جام پلانے کے لیے آئے تھے، آپ کلمہ طیبہ پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا، سب سے پہلا ایم تو یہ تھا، اور یہی پیغام لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء آئے، سب نبیوں نے سارے نبیوں نے اپنے دور کے انسانوں کو کلمہ پڑھایا ہے، انہیں اسلام کی دعوت دی ہے۔ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ کا نمازی بنانے نہیں آئے تھے، صرف عید بقرعید اور جمعہ کا نمازی بنانے نہیں آئے تھے، صرف ماہ رمضان کا روزے دار بنانے نہیں آئے تھے، صرف قرآن کا قاری بنانے نہیں آئے تھے، صرف زکوٰۃ فطرہ نکالنے والا، حج عمرہ کرنے والا بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ سرکار مدینہ کے پیروانوں، کلمہ طیبہ کے بعد، ان عبادات اور ریاضات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے تھے، ہماری صحیح تعلیم و تربیت کے لیے آئے تھے۔ لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایمان و عقیدہ تو مل گیا، لیکن عمل کے میدان میں ہم اپنے آپ کو زیرو پاتے ہیں۔ عمل کے میدان میں سنی کہاں ہے؟ آج باطل مذاق اڑاتا ہے، یہ جلسے تو کرتے ہیں، جلوس تو نکالتے ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، علماء کی موجودگی میں، سادات اکرام کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، آج ہمارے یہاں رسم و رواج کو قرآن و سنت سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم اپنی نفس اور دلی خواہشات کو قرآن و سنت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم نے صرف یہ ساری چیزیں کر لی، اس کے بعد سال بھر غائب ہو جائیں گے، ہمارا مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے سجدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیں گے تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھیں گے تو صرف ماہ رمضان میں پڑھیں گے، علاوہ اس کے سال بھر جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافیاں کریں گے، ایک دوسرے کے دل میں حسد رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، بغض رکھیں گے، بہتان عائد کریں گے، گالیاں دیں گے، فلمیں دیکھیں گے، سیریل دیکھیں گے، ڈھول باجا استعمال کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، اپنی زبانوں سے فحش کلمات نکالیں گے۔ میں پوچھتا ہوں میرے آقا کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تاکہ قیامت تک تم میری میلاد مناتے رہو، بلکہ آقا اس لیے آئے تھے کہ تم میرے اخلاق و کردار کو اپناؤ، میری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تاکہ اس کے ذریعے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہمارا بھائی جو ہمیں چھوڑ کر باطل فرقوں کے حق پہ چڑھ رہا، آج ہمارا اپنا سنی بھائی جو کل تک 11ویں 12ویں 6ٹی نظر و نیاز عرس میں ساتھ، آج اگر وہ سنیت سے ہٹ کر کسی باطل فرقے میں چلا گیا تو سن لیں، اشرف علی تھانوی کی کتابیں پڑھ کر نہیں گیا، تقویت الایمان پڑھ کر نہیں گیا، فتاوی رشیدیہ پڑھ کر نہیں گیا، بلکہ اگر وہ وہاں گیا ہے تو اے سنیوں، تمہارے خرافات کی وجہ سے وہ وہاں گیا۔ تم مزارات اولیاء پر جا کر کیا کیا کرتے ہو؟ تم عرس کے نام پر کیا کیا کرتے ہو؟ تم جلوس کے نام پر کیا کیا کرتے ہو؟ تم رسم و رواج کے نام پر کیا کیا کرتے ہو؟ تم شادی بیاہ کے نام پر کیا کیا کرتے ہو؟ ایک بدعقیدہ لوگوں کے سامنے فخر سے کہہ رہا تھا، کل تک میں سنی تھا تو بے نمازی تھا، کل تک میں سنی تھا تو پینٹ شرٹ پہنتا تھا، کل تک میں سنی تھا تو ہر صبح داڑھی منڈاتا تھا، کل تک میں سنی تھا تو IPL کے میچ دیکھتا تھا، فلمیں اور سیریل دیکھتا تھا، کل تک میں سنی تھا تو گالیاں بھی دیتا تھا۔ لیکن جب سے میں اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوا، جب سے میں ان کے ساتھ ہو گیا،
اللہ نے مجھے نیک ہدایت عطا کر دی، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نمازی بن گیا، اب میں تو کیا میرے بچے بھی پینٹ شرٹ نہیں پہنتے، ہم سب نبی کی سنت والا لباس پہنتے ہیں۔ وہ مذاق اڑاتا ہے سنت کا مطلب کیا ہے، سنت پر تمہارا دور دور تک عمل نہ ہو اور کہو ہم سنی ہیں سنی ہیں، ارے تم تو نام والے سنی ہو، ہم تو کام والے سنی ہیں۔ اے سنیوں میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ ہماری حرکتیں ہیں جو سنیت کو بدنام کرتی ہیں۔ محض زبانی جمع خرچ والے سنی نہ بننا، محض رسم و رواج والے سنی نہ بننا۔ اگر نبی کی آمد سے واقعی خوش ہو اور نبی کو تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مانتے ہو، آج میلاد پاک کی محفل سے اٹھنے سے پہلے ہر سنی طے کر لے، آج کے بعد زندگی اپنے نفس کے مطابق نہ گزاریں گے، اب زندگی گزرے گی تو امام الانبیاء کے مطابق زندگی گزرے گی۔ ہر صبح اٹھ کر چہرے سے داڑھی منڈانا یہ نبی کی محبت ہے کہ دھوکہ؟ پورے ہفتے ایک وقت کی نماز نہ پڑھنا یہ نبی کی محبت ہے کہ دھوکہ؟ جھوٹ پر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافیاں کرنا، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دینا، بڑے بھائی کا احترام نہ کرنا، چھوٹے بچوں پر شفقت نہ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ گالی گلوچ کر کے ناک میں دم کرنا، یہ بتاؤ کیا واقعی سنیت ہے؟ معاذ اللہ یہ نبی کی محبت ہے؟ یہ ساری چیزیں دین کی بدنامی کا سبب۔ جانتے ہو مسلمان کیسا ہوتا تھا؟ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں امام محمد آئے، عمر بہت چھوٹی تھی، چہرے پر ابھی داڑھی بھی نہ تھی، آ کر عرض کرتے ہیں حضور مجھے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیں، چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو لوٹا دی، یہ کہہ کر کہ ابھی واپس جاؤ، ہم اپنا شاگرد اسی کو بناتے ہیں جو حافظ قرآن ہوا کرتا، جاؤ قرآن حفظ کر کے واپس آنا۔ آپ نے سوچا حفظ کرنے کے لیے جائے گا 2 ڈھائی 3 سال، جب تک چہرے پر داڑھی آ جائے کسی طرح کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ آپ نے کہا جاؤ قرآن حفظ کر کے آنا۔ امام محمد گھر جاتے، گھر کا دروازہ بند کیا، 1 ہفتے کے بعد دروازہ کھولا، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں آئے، عرض کرتے حضور اپنے شاگردوں میں شامل کر لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں شاگرد اسی کو بناتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ امام محمد عرض کرتے ہیں اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، میں پورا قرآن حفظ کر کے آپ کی خدمت میں آیا۔ 1 ہفتہ کہتے پورا قرآن حفظ کر کے آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے شاگرد رکھ لیا، انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا، تربیت کرتے رہے، پڑھاتے رہے، تعلیمات سے آراستہ کیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب بصرہ کی سرزمین پر انہی امام محمد کا انتقال ہوا ہے، جب آپ کا جنازہ نکلا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آ گئے، جہاں خبر پہنچی ہر طرف سے لوگ جمع ہو گئے۔ امام محمد کے جنازے میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ جب بصرہ کے یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، ان کے دل میں امنگ پیدا ہوئی، ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی امام محمد کے جنازے کو کاندھا دیتے۔ ہائے ہماری قسمت کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنے مقدر پر روتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں۔ ابھی وہ اپنی قسمت کو کوستے تھے، ایک یہودی نے جرأت کی، آگے بڑھ کر گیا اور امام محمد کے جنازے کو اس نے کاندھے پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے جھڑکی نہ دی، مسلمانوں نے یہودی کہہ کے دھکا نہ مارا، بلکہ جنازہ کاندھے پر رکھ دیا گیا۔ اس ایک یہودی کو دیکھ کر دوسرا بھی آگے بڑھا، تیسرا بھی آگے بڑھا، چوتھا بھی آگے بڑھا۔ تاریخ گواہ ہے امام محمد کے جنازے کو اس دن سینکڑوں یہودیوں عیسائیوں نے جنازے کو کاندھا دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا امام محمد کا جنازہ اور جیسے ہی کاندھے پر رکھتے تھے ان کی زبان سے خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا تھا۔ کل تک ہمارے جنازے جب گلی کوچوں سے گزرتے تھے تو یہود و نصارہ کو ایمان کی سوغات بانٹتے نکلتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ جوان بیٹے سے خود باپ راضی نہیں ہے، جوان بیٹی سے خود ماں راضی نہیں ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے خوش نہیں، چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی سے بنتی نہیں، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہیں، اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، پڑوسی پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، محض نبی کی میلاد رسمن نہ منایا کرو، نبی کی آمد سے خوش ہو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ جانتے ہماری سوسائٹی کا حال کیا؟ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے باپ کا انتقال ہوا، بہت بڑا سرجن،
باپ اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں تھا. صبح شام میرا بیٹا تو اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا ڈاکٹر، کوئی آپریشن فیل نہیں ہوا. سارے ڈاکٹر جواب دے دے میرا بیٹا بچا لیتا. کون سی بیماری ہے جس کا علاج اس کے پاس نہیں؟ ہر مرض کا اسپیشلسٹ، اتنا تجربہ ہے. یہ ڈگریاں تعریفوں کے پل باندھتا رہتا تھا بوڑھا باپ. جب 68 سال کے بوڑھے باپ کا انتقال ہوا، وہی مشہور ڈاکٹر اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے آیا. امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہے. امام صاحب نے کہا اجازت ہو تو نماز شروع کی جائے. ڈاکٹر بیٹے نے اجازت دی کہ ہاں نماز پڑھائی گئی. اس سے پہلے کہ امام صاحب شروع کرتے، بیٹا اپنی جیب سے رومال نکالتا اور سامنے بچھاتا. بغل میں کھڑے شخص نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ تو اس نے کہا ابھی سجدہ کریں گے تو مٹی لگ جائے گی پیشانی پر، اس لیے رومال بچھاتا. آپ ذرا سوچیں ہم کیا دے رہے ہیں اپنی اولاد کو، ہم کیا دے رہے ہیں اپنی نسلوں کو. ارے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر، اپنا شوق مار مار کر، لوگوں سے قرض ادھار لے لے کر اپنے بیٹے کو اتنا بڑا سرجن بنا دیا. بائی پاس کیسے کرے اس کو معلوم ہے، اوپن ہارٹ کیسے کرے اس کو معلوم ہے، کینسر کا ٹریٹمنٹ کیا اس کو معلوم ہے، ٹی بی کا علاج کیا ہے اس کو معلوم ہے، اگر بی پی ہائی ہو لو ہو کیا کرے اس کو معلوم ہے. ہر بیماری اور مرض پر وہ ڈاکٹری کر چکا، مہارت حاصل کر لی. لیکن بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی بھی تمیز نہ دی کہ نماز جنازہ میں سجدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آج ہم بھی یہی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے اپنی اولاد؟ کیا دے رہے ہیں؟ محض رسم و رواج. ہم بھی اسی پر عمل کرتے چلے آئے، اپنے بچوں کو بھی وہی دے رہے. بیٹا بس جلوس میں نکل جانا کافی ہے، نمازیں نہیں پڑھنا. بس جلسے اٹینڈ کر لینا کافی ہے، نمازیں نہیں پڑھنا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نبی کی میلاد پر خوش ہو، باطل کو کیوں موقع دیتے ہو مذاق اڑانے کا؟ باطل عقیدے والوں کو کیوں موقع دیتے ہو ہم پر طنز و طعنہ کرنے کا، ہم پر ہنسنے کا؟ اگر نبی کی آمد سے خوش ہو، اپنی زندگی کو بدلو اور عہد کر لو. ہم نے 12ویں شریف جو ہے پہلے بھی کئی بار منایا ہے، نبی کے میلاد کا جشن ہم نے پہلے بھی کئی بار منایا ہے. لیکن اے آقا آج میلاد پاک کی محفل میں آپ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں اب دنیا یہاں کی واہ ہو جائے، ہم ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گے. سچے لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی سچے ہیں کہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. خاموش رہے وہ، کیونکہ پڑھنا تو ہے نہیں اپنے کو، تو کیوں جھوٹا وعدہ کرے خامخواہ مولانا کو خوش کرنے کے لیے. اچھا ہے، چلیے پھر ایک موقع دیتا ہوں، شاید سمجھے نہیں آپ میری بات. مجھے گواہ نہ بناؤ، لوگوں کو گواہ نہ بناؤ. میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھاؤ، میں نہیں کہتا کہ وعدے کرو ہاتھ اٹھا کر، نہیں، بلکہ دل ہی دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں وعدہ کرو، عہد کرو اٹھنے سے پہلے کہ اللہ اب تک زندگی جیسے تیسے گزری، اب ہم وعدہ کرتے ہیں اب زندگی یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں گزرے گی، بلکہ جس کو تو نے اپنی سب سے بڑی نعمت بنا کر زمین پر اتارا ہے اب زندگی گزرے گی تو اسی امام الانبیاء کے طریقے پر گزرے گی. اور یاد رکھنا یہاں کتنے نمازی بنیں گے، کتنے داڑھی رکھیں گے، کتنے نیک بنیں گے، کتنے سنت کے پابند بنیں گے، میں نہیں جانتا. یہ فیصلہ میرا مولا کرنے والا ہے. کن کن کے دل بدلیں گے، کن کن کے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، کن کن کو توفیق ملے گی، میں نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے. ہاں میں ذمہ داری سے یہ کہوں گا اس بڑے مجمع میں اگر کسی ایک کا دل بدل جائے اور وہ نیکیوں کے راستے کا مسافر بن جائے تو اس کو چاہیے صبح شام اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ میلاد کو تیرے لاکھوں کروڑوں بندوں نے منایا تھا، لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے میرا میلاد منانا قبول فرما لیا. یہ دلوں کا بدلنا میلاد کے قبولیت کی ضمانت بن جائے گی، جلسے جلوس کی ضمانت بن جائے گی. تو ارادہ کریں، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، نبی کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے انشاءاللہ، یہود و نصارہ کا لباس چھوڑیں، نبی کی سنت والا لباس پہنیں. اے سرکار مدینہ علیہ السلام کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا لباس جو پہنتا ہے وہ ذلیل و خوار نہیں ہوتا. ممکن ہے پینٹ شرٹ پہنو تو کوئی لڑکی آپ کے قریب آ جائے، پینٹ شرٹ پہنو کوئی آوارہ آپ کے ساتھ گالی گلوچ بھی کر لے، لیکن نبی کی سنت والا لباس پہنو گے اپنے نہیں غیر بھی احترام کرتے ہوئے نظر آئیں گے.
تو نبی کی سنت پر عمل سے بے عزتی نہیں ہوتی، اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرو گے، کہیں انشاءاللہ غیبت و چغلی سے، جھوٹ سے، حسد و قنا سے، ایک دوسرے کی عداوت اور ایک دوسرے پر بہتان عائد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، گالی گلوچ سے بچاؤ، فلموں سے بچاؤ، ڈول باجے سے بچاؤ، گندے گندے سیریل سے بچاؤ۔ 6 گھنٹے IPL کا میچ تو دیکھتے ہو، ظہر کی نماز کی فکر نہیں کرتے، 2020 تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہو، عصر مغرب و عشاء کی فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھنا جو 6-8 گھنٹے کرکٹ کھیلتا ہے اس کی روزی روٹی وہی ہے، اس کی تو مجبوری ہے کہ کوئی اور کام نہیں آتا، وہ تو یہی کرے گا اپنا گھر چلانے کے لیے۔ لیکن تیری کون سی مجبوری تھی؟ اپنی انرجی ویسٹ کرتا ہے، اپنے لائٹ کو ویسٹ کرتا ہے، اپنی زندگی کے لمحات کو ویسٹ کرتا ہے۔ کیا ملے گا 8 گھنٹے ٹی وی سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، IPL کا کرکٹ کا میچ دیکھ کر؟ اگر تو نے یہ نہ دیکھا ہوتا بلکہ اتنی دیر میں تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لی ہوتی، کچھ اللہ کے ذکر کی محفل میں شرکت کی ہوتی، اللہ کے سجدے کیے ہوتے، یقیناً اللہ دونوں جہاں میں صلہ دیتا۔ تو اے مسلمانوں، آج محفل میں اٹھنے سے پہلے طے کرو، اب تک زندگی اپنی مرضی سے گزارتے تھے، اب زندگی اللہ کے حبیب کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، حالانکہ ابھی بہت سی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نہ رکھی، حالانکہ وہ باتیں بھی رکھنا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وقت بھی کافی ہو گیا اور سردی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا جو کام ہوتا ہے، یا جو مبلغین یہاں پر تحریک سنی دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے بازوؤں کو مضبوط کریں اور تحریک کے کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہاں پر مرکزی اجتماع ہوتا ہے، کیا آپ جانتے کس دن ہوتا ہے؟ جی سنڈے کو۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ عیدگاہ میں۔ میں تو باہر سے آیا ہوں نا، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا، تو اب وہاں پہنچنا میری ذمہ داری ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ جب سنڈے کو ہوتا ہے، عیدگاہ مسجد میں ہوتا ہے، پتہ ہے، پھر بھی نہیں آتے ہیں، تو بھلا کب آئیں گے اور کیسے آئیں گے بتائیے؟ میری گزارش ہے کہ ہر اتوار کو ہونے والے ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں آپ ضرور بھی ضرور تشریف لانے کی کوشش کریں، اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ دعوت دے کر لانے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ جتنوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، ہر آنے والے کے عوض اللہ لانے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ کام آپ کے میرے گھر کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام ہے۔ تو آپ گویا بظاہر میری مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ہر اتوار کو عیدگاہ مسجد میں پابندی کے ساتھ پہنچیں اور دوست احباب کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ آج اتوار آپ نے یہاں گزارا ہے، اگلا اتوار آپ اس ہفتہ واری اجتماع میں ضرور تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ میری گزارش ہے کہ 12 دسمبر کی تاریخ آپ یاد رکھیں اور اس جلسے میں بھی ضرور پہنچنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک خوشخبری اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں نا؟ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں نے پورا لپیٹ رکھا ہے اور کچھ لوگوں نے 2-2 3-3 بٹن کھول رکھا ہے، تو دونوں طرف کا ٹیمپریچر الگ الگ ہے کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لگتا ہے جو میری طرف بیٹھے ہیں بامبے کا ٹیمپریچر ہے اور باقی جو بائیں طرف بیٹھے یہاں حیدرآباد کا ٹیمپریچر چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں بامبے میں تو ابھی بھی گرمی ہو رہی ہے، تو وہاں ایسی سردی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے جو خوشخبری دینی ہے، انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی شاخ حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش کا 2 روزہ ریاستی اجتماع ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور کثیر تعداد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ شرکت کریں، دوست احباب تک اس دعوت کو خوب عام کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے دن انشاءاللہ خواتین کی خاطر اجتماع ہوگا اور دوسرے دن کا اجتماع شروع سے آخر تک مکمل طور پر مرد حضرات کے لیے ہوگا۔ اس اجتماع میں انشاءاللہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی تشریف لائیں گے، بلبل باغ مدینہ بھی ہوں گے، سید امین القادری صاحب قبلہ بھی ہوں گے اور دیگر
مبلغین وغیرہ بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے. میری گزارش ہے ان تاریخوں کو ابھی سے اپنے کیلنڈر میں، موبائل کے کیلنڈر میں نوٹ کر لیں. ان تاریخوں میں شادی بیاہ نہیں ہونا چاہیے. ان تاریخوں میں ہمیں اور آپ کو دین و سنیت کے لیے انشاءاللہ عیدگاہ میر عالم میں پہنچنا ہے، اور اس 2 روزہ ریاستی سنی اجتماع کو ہمیں اور آپ کو کامیاب بنانا ہے. کہ انشاءاللہ اب آپ تک چکے، بالکل محبت سے ذرا کہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم نے آپ کو دعوت 2 مہینے پہلے سے دے دی ہے. ابھی تو دسمبر کی بھی 24 تاریخ شروع نہیں ہوئی، ہم نے فیبروری کی دعوت دے دی ہے. اب اگر کوئی 24 تاریخ 25 تاریخ کی منگنی کی دعوت دے، نکاح کی دعوت دے، ولیمے کی دعوت دے، تو کہنا آپ کی دعوت سر آنکھوں پر قبول ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آ نہیں سکوں گا. آپ نے دعوت 10 دن پہلے دیا ہے، سنی دعوت اسلامی والوں نے 3 مہینے پہلے دے دیا ہے. تو پہنچیں گے انشاءاللہ. موبائل کے کیلنڈر میں، گھر کے کیلنڈر میں تاریخیں جانے کے بعد نوٹ کر لیں. سارا پلان اسی کے مطابق بنائیں. کہیں سفر، کہیں پکنک، کہیں گھومنا پھرنا، کوئی میٹنگ، کوئی بزنس ڈیل، شادی بیاہ، ولیمہ کچھ بھی نہیں. 24-25 2 روزہ ریاستی اجتماع حیدرآباد عیدگاہ میدان میر عالم، مکمل طور پر دعوت کو عام کرنا ہے، اور وہاں پہنچ کر سنیوں اپنی میجورٹی بھی دکھانی ہے، اور اس اجتماع کو کامیاب بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. صلی اللہ علی محمد. رحمت والے کرامت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. عرش علا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. عرش علا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. آپ میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نور بناؤ. آپ میں جلوہ اپنا دکھاؤ، ہم سب کو تم نور بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل شمشفيل صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والضعفاء واليتامى والمساكين. الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الفاتحة إلى حضرة النبي حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ یا نبی اللہ، الصلاۃ یا نور اللہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی جنت عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار، یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا مجیب الدعوات، برحمتک استغیث یا ذی الجلال والاکرام، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الہ العالمین، آج سنی دعوت اسلامی طرف سے جو اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اللہ جو منعقد کیا ہے ان سب کو نیک توفیق فرما دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں ان کو سنت رسول عمل کا توفیق فرما دے، واعظ جو سنے ہیں واعظ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو نرفع درجات من شاء اور درجات بلند فرمائے، اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت عطا فرمائے، تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اجتماع ہمارے شہر زہیر آباد عیدگاہ مسجد میں ہونا، یہ نیت کر لیں کہ ہر ہفتہ یعنی ہفتہ واری اجتماع جو بروز اتوار کو منعقد ہو رہا ہے بعد نماز عشاء، اس میں آپ حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرمانے کی کوشش کریں، اور اس کی دعوت آپ اپنے دوست احباب کو دیتے رہیں، اور یہ 12 تاریخ ملچل ماں کی سرزمین پہ جس کا اعلان حضرت نے کیا ہے، حضور شہباز دکن مولانا مجیب علی رضوی صاحب دامت برکاتہم علیہ تشریف لا رہے ہیں، اس کی بھی دعوت آپ عام کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے، انشاءاللہ عز و جل اس جلسے کو بھی کامیاب کریں۔